السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، وقال تبارک وتعالی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وقال تبارک وتعالی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من قلب لا تخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوت لا يستجاب لها۔ انداز بیاہی بدل دیتا ہے رنگوں کو وگرنہ، انداز بیاہی بدل دیتا ہے رنگوں کو وگرنہ، زمانے کی کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، ہم اللہ کے گھر مسجد میں تشریف فرما ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ، لیلۃ القدر کی رات، اس رات میں اگر رسول کا تعارف دل سے نہ ہو، رسول دل میں گھر نہ کر جائے، اللہ کی محبت، اللہ سے سچا اور سچا تعلق، دنیا کائنات کے تمام تعلقات سے مضبوط تر نہ ہو، اور تعلق باللہ میں لطف، مزہ، سکون اور راحت نہ ہو، تو سمجھ لو کہ رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ ہے، وہ اصل روح، وہ اصل تربیت، وہ للہیت، وہ تعلق باللہ،
وہ تن اور من کی صفائی، وہ ظاہر اور باطن کا ایک ہونا، یہ بسا اوقات ایک مسلمان پوری زندگی میں بھی سیکھ نہیں پاتا۔ دیکھنے میں تزکیہ نفس اور تعلق باللہ بڑا سادہ مضمون ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے یہ موضوع اب مسجدوں کے نمازیوں کا بھی حصہ نہیں رہا۔ تعلق باللہ یا تزکیہ نفس یہ اب بس اوقات بندے کو سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ربی العظیم یہ ادا کرتے وقت بھی حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری زندگی ظاہر کو بناتے بناتے گزر گئی، اپنے من اور اپنے تن کی صفائی، اپنی روح کی بیماریوں کو کبھی دیکھا اور کسی کو چیک کروایا ہی نہیں ہے، اور صورتحال ہماری بالکل ایسی ہی ہے کہ دنیا جیتنے نکلا تھا، خود اپنا آپ ہار گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا جیتنے نکلتے ہیں لیکن پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ اپنی شخصیت کو ہار چکے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے تجارت کا، زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں، اولاد کو بناتے بناتے، ان کی اس دنیا کو، ظاہر کو بناتے بناتے اپنی قبر اور اپنی نہ ختم ہونے والی زندگی کو اندھیر کوٹری میں لے جاتے ہیں۔ خصوصاً وہ نمازی حضرات جو 40 45 50 سال پرانے نمازی ہیں، وہ خلوت میں صرف چند چیزوں کا جائزہ لے لیں کہ میں روزانہ کی بنیاد پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ روزانہ سنتا ہوں اور روزانہ تکبیر اذان کی صورت میں ادا بھی کرتا ہوں۔ کیا میری وہ اذان ایک دن کی بھی وہ اذان ہوئی ہے جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تھی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال حبشی کو دیکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کیا کرتے تھے۔ یہ بلال کوئی سادہ سمپل غلام بلال نہیں ہے، یہ بلال ایمان کی تازگی ہے اور روح کی بیداری ہے۔ بلال آج وہی اذان سناؤ جو اذان آپ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہا کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا،
اسرار کے بعد اذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کلمہ ادا کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ادا کرنے لگے۔ غشی کا دورہ پڑا، نیچے گر گئے، پھر اٹھایا گیا، کہا عمر یہ کلمہ ادا کرتا ہوں جس وقت پہلے اذان دیا کرتا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تھا، اپنی آنکھوں سے آپ کا دیدار کیا کرتا تھا، اب وہ چہرہ نظر نہیں آتا۔ عام مسلمان ایک لمحے کے لیے دیکھیں رسول کائنات کا کردار کیا تھا، آپ کا اخلاق اور آپ کے اعمال کیا تھے۔ وہ چیزیں جو رسول کائنات سکھانے آئے تھے وہ بسا اوقات پوری زندگی سیکھ نہیں پاتے، اور آپ اندازہ کریں ان لوگوں سے جنہوں نے سیکھا، انہوں نے پھر قول کی دعوت نہیں دی، خاموش تب آپ کی دعوت میں اتنا اثر تھا کہ آپ کے ساتھ والے وہ بھی آپ کے کردار کو دیکھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، بندے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تو مومن بن جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کے پڑوسی عیسائی پڑوسی ہیں۔ قصہ مختصر، اس نے اپنے گھر کو فروخت کرنے کے لیے لگایا، گھر کی قیمت 200-300 درم و دینار سے زیادہ نہ تھی، لیکن اس کی قیمت 800 درم لگائی۔ کہا گھر تو کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے، لیکن آپ اس کی قیمت 800 درم کیوں لگا رہے ہو؟ اس نے بڑی ایک عجیب بات کہی جو مجھے اور آپ کو اپنے دل میں نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا میں کہاں گھر فروخت کر رہا ہوں، میں گھر کی قیمت نہیں لگا رہا، میں تو اپنے ساتھ کے پڑوسی کی قیمت لگا رہا ہوں۔ میرے گھر کی واقعتاً قیمت 300 درم و دینار سے زیادہ نہیں ہے، لیکن میرا پڑوسی میرے گھر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کہا کہ اس کی صفات کیا ہیں؟ کہا کہ میرا پڑوسی ایسا ہے، میرے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، اکیلا آدمی ہوں، لمبے سفروں میں نکل جاتا ہوں، اتنا فکر مجھے رات کو نہیں ہوتا جتنا کہ فکر میرے پڑوسی کو ہوتا ہے۔ ساری رات نیند نہیں آتی، چکر لگاتا ہے۔ پڑوسی عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، اس کی جوان بیٹیاں ہیں، گھر میں اکیلا آدمی ہوں، اور جب سفر میں نکلتا ہوں تو میرے پڑوسی کو ساری رات نیند نہیں آتی، چکر لگاتا ہے۔ جوان بیٹیاں ہیں، جوان بیٹیوں کا کوئی رکھوالا اور پہرے دار کوئی نہیں۔ عبداللہ ساری رات
پہرے داری کرتے ہیں۔ اور میرا پڑوسی، اس کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ جب میرے گھر میں دھواں نہ نکلے تو وہ سمجھ آتا ہے کہ آج میرے گھر میں کھانا پینا نہیں بنا۔ اتنا فکر بچوں کے کھانے کا مجھے نہیں ہوتا جتنا کہ فکر میرے پڑوسی کو ہوتا ہے، اور وہ میرے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک پوری کو پتہ چلا رات کے اندھیرے میں 800 درم و دینار اشرفیاں لی اور عیسائی کے دروازے پہ دستک دی۔ عیسائی نے دیکھا رات کا اندھیرا، عبداللہ بن مبارک پوری بولا کہو کیسے آئے؟ فرمانے لگے مجھے آپ سے کوئی ضروری کام ہے۔ ہاتھ میں 800 درم دینار اشرفیوں کی ایک تھیلی لی، خلوت میں بیٹھے، اس کو کہا عیسائی ہے، کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اس وقت تیرے اور میرے درمیان میں سوائے باری تعالیٰ کے اور کوئی واسطہ راستہ نہیں ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے غم لگا کہ ساری رات پہرا دیتا ہوں پھر بھی غم زدہ رہتا ہوں کہ کوئی میلی آنکھ اٹھے نہ، اور کھانے پینے کا پوری زندگی انتظام کرتا ہوں پھر بھی فکر مند رہتا ہوں۔ یہ 800 درم و دینار لے لو، اور تجھے اللہ کی قسم لگے تو نے کسی تیسرے بندے کو بدلانا نہیں ہے۔ عیسائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا عبداللہ اگر ایک شرط تیری ہے تو پھر ایک شرط میری بھی ہے۔ بولے کیا؟ کہا عبداللہ اگر تیرے جیسے مسلمان ہیں، تیرے حبیب، تیرے سردار سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پڑوسیوں سے کیا برتاؤ ہوگا؟ کہنے لگے تیری شرط یہ ہے کہ کسی کو بتلانا نہیں، تو میری شرط یہ ہے کہ اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک آپ اس نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ مجھے نہیں پڑھا دیتے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یقین کریں اس وقت غم کی یہ صورتحال ہے کہ ہمارے نمازیوں کی زبان پہ سچائی نہیں ہے، سچ اب مسجدوں سے نکل چکا ہے، امانت اس کا تصور تو اب اساتذہ کے ہاں بھی ملتا نہیں ہے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بڑا سونا رزق لگایا ہوا ہے، حاضری لگا کے آتا ہوں گھر میں تنخواہ مل جاتی ہے۔ یقین کریں جب تعلق باللہ اس کو غور سے دیکھیں گے تو لمبا چوڑا نصاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ بندہ جو اللہ اکبر عرش عظیم کے رب کا نام جب محبت سے لیتا ہے، اللہ کی اکبریت کا نعرہ جب لگاتا ہے، وہ اپنے من میں بت کو کیسے پال سکتا ہے، اپنی ذات کو بڑا کیسے بنا سکتا ہے، وہ اپنی ذات کی کبریائی اور بڑائی کے لیے کیسے سفر کر سکتا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو منوانے نکلتا ہے
اس نے قرآن سمجھنا تو دور کی بات، اس نے تو پیارے رب کا اللہ اکبر بھی سمجھا نہیں ہے۔ یقین کرے جس وقت بندے کو اللہ اکبر سمجھ آ جاتا ہے، اس کے اپنی انا کے بت پاش پاش ہو جاتے ہیں، انا کے بت ٹوٹ جاتے ہیں، انا کے بت ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ہم یہ روزانہ کی بنیاد پہ دعا پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یا اللہ، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کا ایک ایک سانس میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں، ایک ایک سانس، اور میرا جینا، میرا مرنا صرف پیارے رب کے لیے ہے، للہ رب العالمین۔ پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتے ہو، یا تو دعوے چھوڑ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف پیارے رب کے لیے ہے، پھر اس کے لیے بنتے کیوں نہیں ہو؟ اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت۔ یا اللہ، میری تمام صبح، زندگی کی کوئی صبح ایسی نہیں جو تیرے نام نہیں کرتا، کوئی شام ایسی نہیں جو تیرے نام نہیں کرتا۔ میری ایک ایک صبح اور ایک ایک شام اور زندگی تیرے نام ہے۔ یا اللہ، تو مجھے قبول کر لے، یا اللہ تو میری ہر صبح کو اپنا بنا دے، میری ہر شام کو اپنا بنا دے۔ یقین کریں جس وقت آپ اس لمحے سے، اس انداز سے سیکھیں گے، آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے، آپ کو پیارا سونا رب ضرور مل جائے گا۔ اے بندے، ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا، اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے کچھ بھی نہ پایا تو تو نے سب کچھ پا لیا۔ بندے، وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے پوری زندگی میں مجھے گم کر لیا تو تیری پوری زندگی گم ہو جائے گی، زندگی تباہ ہو جائے گی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی نمازوں کو درست کریں۔ نماز ایک لفظی نام نہیں ہے، نماز ایک پورا ادارہ ہے۔ اخلاص پورا درس نظامی ایک طرف ہو، ایک لفظ اخلاص ایک طرف ہو، 70 سال لگ جاتے ہیں۔ بس اوقات نیک لوگوں میں بھی اخلاص نہیں ہوتا۔ اس وقت شکوہ کس سے کریں؟ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا۔ اپنے اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں۔ یہ تاکرات ہے، اس میں ایک ایک چیز کو چیک کریں۔ مغرب سے شروع ہونے والی تاکرات، مغرب سے شروع ہونے والا یہ تیسرا عشرہ اگر 11 بجنے کے قریب ہے، 11 بجنے تک یہ 5 گھنٹوں میں رب نہیں ملا تو فکر کرو، ذکر کرو، کون سی ایسی پریشانی ہے؟ کیا میرے کھانے میں حرام تو نہیں ہے؟ میری زبان میں حرام تو نہیں ہے؟ میری آنکھوں میں حرام تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن بھی اثر کرنا چھوڑ گیا ہے؟ اب تو قرآن بھی مزہ لینے کے لیے سنتے اور پڑھتے ہیں، رب کی یاد کے لیے ایک لفظ کافی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ایک لفظ کافی ہے۔ بسم اللہ، میں پیارے سونے رب کے نام سے شروع کرتا ہوں، اس سے بڑا میرے اوپر مہربان کوئی نہیں۔ میں اپنے پیارے رب کے نام سے شروع کرتا ہوں،
جس سے بڑا میرے اوپر مہربان کوئی نہیں ہے۔ یقین کریں پورا قرآن پڑھ کے بھی اثر نہیں ہوتا، اور جس وقت آپ دل سے دعا کر کے یا اللہ یہ تیرا کلام تو پہاڑوں کو توڑنے والا تھا، پتھروں کو توڑنے والا تھا، سنگ دل دشمن کو موم کرنے والا تھا، میرا پتھر، میرے دل کا پتھر تو ہم پتھروں سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ 23 پارے سن لیے، 23 پاروں نے سوائے سکون اور مزے کے کچھ نہیں دیا۔ اگر اللہ سے تعلق نہیں ہے تو یقین کرے 20 روزے گزر گئے، رہ گئی رسم ادا والی بات ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث وہ سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث پہ آج اپنے آپ کو تول کے دیکھو، اس پہ کتنے فٹ آتے ہیں، اور پوری شریعت کی بات تو دور کی بات ہے۔ اتق المحارم، اتق المحارم، اتق المحارم تکن عبد الناس۔ بندے بڑا عابد عبادت گزار بننے کے لیے میں تجھے لمبا چوڑا نصاب نہیں دیتا۔ عابد بڑا عبادت گزار نمازی تہجد پڑھنے والے کو نہیں کہا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، تکن عبد الناس، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اس میں سب سے پہلا کردار ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ جس ماں کو حلال کھانے کی عادت نہ ہو، جس باپ کو حلال کھانے کی عادت نہ ہو، جس باپ کو حلال دیکھنے کی عادت نہ ہو، حرام سے بچنے کی عادت نہ ہو، وہ باپ کیسے اپنے بچوں کو باحیا بنانے کی ترغیب اور تعلیم دے رہا ہے۔ میرا بچہ جب دیکھتا ہے کہ میرے باپ کی آنکھوں میں حیا ہے تو میرے بچے کی آنکھوں میں حیا ایٹومیٹکلی آ جائے گا۔ جب دیکھتا ہے کہ میرا باپ میرے سامنے ٹی وی میں فلمیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتا ہے، آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ آنکھوں کے اعتبار سے بڑا باحیا ہوگا؟ سوچ تصور نہیں کر سکتے۔ یقین کریں میں نے اپنے باپ کو دیکھا، والدہ محترمہ 2003 سے 8 اکتوبر 2003 میں فوت ہوئی۔ اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافیہا واعف عنہا۔ میں نے یقین کرے بڑائی نہیں ہے، ایک لمحہ بھی میں نے اپنے باپ کو غلط آنکھ استعمال کرتے نہیں دیکھا۔ 2021 کا لمبا سفر ہے، جس باپ کی آنکھ میں حیا نہیں ہے اس بچے کی، اس کے بیٹے کی آنکھ میں حیا پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس وقت آپ امام بخاری کو پڑھتے اور سنتے ہو، امام بخاری ویسے تو نہیں ہے، آپ بولتے ہو امام بخاری، میں بولتا ہوں تو امام بخاری، رواہ البخاری۔ کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے کہ جس مدرسے میں سیرت البخاری، رواہ البخاری کی گونج نہ اٹھے۔ کیسے بنا امام بخاری؟ امام بخاری علیہ رحمہ کے والد فرماتے ہیں میں نے اپنے بچے کو کبھی بھی ایک لقمہ حرام کا نہیں کھلایا، اور ماں کہتی ہے میں نے کبھی بھی اپنے بچے کو وضو کے بغیر دودھ نہیں پلایا۔ آپ بھی ایک لمحہ کے لیے دیکھیں، یہ دعویٰ آپ میں کر سکتے ہیں؟ سوچے اگر نہیں ہے تو فکر کریں۔ اور وہ امام بخاری نبینے تھے، بچے تھے، چھوٹے تھے، ایک وقت مجلس حدیث لگی، حدیث کے بڑے بڑے شیوخ آئے،
اور مفتی اعظم درس حدیث کے لیے بیٹھے۔ امام بخاری نے دیکھا مجلس حدیث ہے، ماں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، یا اللہ بیٹے کو آنکھیں نور بصیرت اور نور بصارت عطا فرما، تیرے حبیب کی درس حدیث کے لیے وقف کر دوں گی، شریعت اسلامیہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ بچہ بخاری ابھی چھوٹا ہے، جوتوں والی جگہ پہ جس وقت جگہ ملی دیکھا بڑے شیخ اور مفتی اعظم، لوگوں نے دیکھا یہاں بڑے بڑے مفتیان، یہ چھوٹا بچہ یہاں کیا سیکھے گا۔ بچے بخاری کو لوگوں نے کہا جاؤ جاؤ بیٹا جاؤ کھیلو کودو، آپ کی کھیل کود کی عمر ہے، یہاں آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بچے بخاری نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا مجھ بخاری کو میری ماں نے درس حدیث کے لیے وقف کیا ہے، لہذا بچہ بخاری ہر اس مجلس حدیث کا حصہ ہوگا جس میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا آئے گی۔ لوگوں نے دیکھا بچہ بخاری مصر ہے اور اصرار پہ لگے ہوئے ہیں، آخر کار بیٹھنے دیا، جوتوں والی جگہ پہ جگہ ملی۔ قصہ مختصر، جس وقت مجلس برخاست ہونے لگی لوگوں نے سوال و جواب شروع کیے۔ بچے بخاری نے جوتے والی جگہ سے اپنی انگلی کو اٹھایا، سوال کے لیے ہاتھ کھڑا کیا۔ لوگوں نے دیکھا اتنا بڑا شیخ اور مفتی، اتنا چھوٹا بچہ بڑے شیخ کو سوال کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، کہا بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ استاد کی نظر پڑی، بچے بخاری کو دیکھا، اس طرح ہاتھ کر کے اٹھایا، کہا بیٹا اٹھو سوال کرو۔ بچے بخاری نے سوال کیا، امام نے جواب دیا۔ امام کی جواب کے اوپر بچے بخاری نے جرح کی، امام نے جرح کو قبول کیا۔ دوسرا سوال امام نے جواب دیا، بچے بخاری نے جواب پہ پھر جرح کی، امام نے جرح کو قبول کیا۔ کرتے کرتے امام استاد اس طرح بلاتے گئے، آخری سوال تھا۔ بچہ بخاری جوتوں والی جگہ سے منبر رسول کے قریب تھے، آخری سوال آخری جواب، امام بخاری آخری سوال کیا، امام نے جواب دیا۔ امام کے جواب پہ بچے بخاری نے جواب پر جرح کی، امام نے آخری سوال کی جرح کو قبول کیا، اور اس طرح کر کے بچے بخاری کا ہاتھ تھاما، انگلی سے پکڑا، خود منبر رسول سے نیچے آ گئے اور خود بچے بخاری کو منبر رسول پہ بٹھایا اور اعلان کیا لوگوں سن لو، جس مجلس حدیث میں یہ بچہ بخاری ہو اس مجلس حدیث کے کسی شیخ، کسی محدث، کسی امام اور کسی مفتی کو حق حاصل نہیں ہے کہ بچے بخاری کی موجودگی میں درس حدیث دے۔ بات کر رہا تھا دور نہ جائے، یہ نتیجہ ہے والدین کی تربیت کا، نتیجہ ہے اتق المحارم اتق المحارم۔ میری آنکھوں سے میری ماں بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے، آنکھوں کو حیا آنا چاہیے۔ یوسف نبی کے قصے اپنی اولادوں کو سنانے چاہیے، بیٹا تو گناہ سے بھاگے گا، تو اگر گناہ سے دوڑ لگا کے نکلنے کی کوشش کرے گا تو گناہ اگر 7 کمروں میں بند بھی ہے، گناہ اگر 7 تالوں میں بند بھی ہے، میرے رب کی شان ہے، جب تو نہیں گناہ کرنا چاہے گا تو پھر زلیخا
اور اس کے 7 تالے آپ کو گناہ پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ تو گناہ سے ایک دفعہ بھاگ تو صحیح، گناہ سے ایک دفعہ بھاگ اور اپنے رب کے حضور آنکھوں کو اٹھا۔ یا اللہ مجھے نہیں زیب دیتا کہ میں اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کروں، کانوں کو غلط استعمال کروں، زبان کو غلط استعمال کروں۔ میری نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، میری نماز میں یہ پاور ہونی چاہیے تھی۔ ایک نماز پڑھتا پوری زندگی بن جاتی، ایک سجدہ کرتا، سجدے میں جو وعدہ کیا ہوتا، یا اللہ جو ہوا ہے وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آئندہ نہیں ہوگا۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ جلہ اولہ آخرہ۔ یا اللہ تیرے سے کون سے گناہ چھپے ہیں، میں بڑا پاپی سیاکار خطا کار، بڑا خطا کار، سجدے میں سب میں اتنا کڑا ہوا ہوں کہ دنیا مجھے اگر کہے کہ کرشفی یا فلاں بن فلاں تم میرے سامنے جھک جا، میں اتنا کڑا ہوا ہوں، جھکنا تو دور کی بات، جھکنا تو دور کی بات، میں اپنی پگڑی کو بھی یا اس کے سامنے جھکنے کے لیے آمادگی کا بھی اظہار نہ کروں۔ میرے روزانہ کے 34 سجدے اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایک سجدہ زندگیاں بدل دیتا ہے، ایک سجدہ زندگیاں بدل دیتا ہے۔ میری نماز میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اگر فجر پڑی ہے تو مجھے کم از کم ظہر تک ہی رب کا لحاظ پاس کرنے والی بنا دے، عصر پڑی ہے تو اتنی پاور نہیں ہے کہ شام تک مجھے تیر کی طرح سیدھا کر دے، چاہ جائے کہ میں پوری زندگی کے لیے سیدھا ہو جاؤں۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ جو پیارے سونے رب نے علم کی صورت میں، مال کی صورت میں، عزت کی صورت میں دیا ہے، خوش ہو جا، خوش ہو جا، اس پہ خوش ہو جا، پیارے رب کی تقسیم پہ خوش ہو جا۔ تیرے سے اگر ایک مسجد کا اللہ کام لے رہا تو خوش ہو جا، تیرے سے اگر ایک بندے کی تربیت کا کام لے رہا ہے تو اللہ سے خوش ہو جا۔ اللہ نے جھونپڑی دی ہے تو خوش ہو جا، اللہ نے کچھ نہیں دیا، ایمان عمل صالح کی دولت سے نوازا ہے تو میرے رب نے تیرے سے چھینا ہی کیا ہے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو لوگوں کا بڑا غنی مستغنی بادشاہ بن جائے گا۔ یقین کریں سالم بن عبداللہ کا واقعہ یاد آیا، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، وقت کا امام، وقت کا بادشاہ، اس نے دیکھا سالم بن عبداللہ نیک اور متقی آدمی ہے، دل میں اللہ کا خوف اور تقوی اور تعلق باللہ ہے۔ کہا کہ میں سالم آپ کی تمام ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہوں، آپ بتلاؤ جو کچھ مانگو گے سو دوں گا، جو مانگو گے سو دوں گا، جو مانگو گے سو دوں گا۔ سالم بن عبداللہ جیسا بھی مانے کسی نے جنہ ہے، بیت اللہ کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، بادشاہ وقت کو دیکھا، کہا وہ اللہ کے بندے، بیت اللہ اور رب کے گھر میں، رب کے گھر کے سامنے تیرے سے مانگوں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ بادشاہ وقت کو اس بات سمجھنا آئی، اس نے پوچھا کہ سالم بن عبداللہ بیت اللہ کے کس دروازے سے باہر جاتے ہیں؟ بیت اللہ کا جب طواف کر کے واپس آنے لگے اسی دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار کیا۔ بات سننے والی اور توجہ سے ہے، سننے والی، سالم بن عبداللہ کا انتظار کیا،
दरवाजे में बादशाह वक्त खड़ा है और ये सादा सिंपल आदमी तल्लक बिल्ला हो जाए तो यकीन करें दुनिया कायनात की बड़ी बड़ी ख्वाहिशात दम तोड़ जाती है। सालिम बिन अब्दुल्ला जिस वक्त दरवाजे से निकलने लगे, सामने देखा बादशाह वक्त फिर सामने खड़े हैं। कहने लगे सालम जो मांगोगे दूंगा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप जैसे नेक आदमी की ख्वाहिश को, ज़रूरियात को पूरा करूं। सालम बिन अब्दुल्ला ने बड़ी प्यारी बात कही, अपने बच्चों के दिल में नक्श कराओ, अपने दिलों में पहले नक्श करो। फरमाने लगे तेरे से मांगूं तो क्या मांगूं, तेरे से मांगूं तो क्या मांगूं, बतला तेरे से मांगूं तो क्या मांगूं। आखिरत तू दे नहीं सकता, आखिरत तू दे नहीं सकता, और दुनिया तो मैं उससे नहीं मांग के आया जो दुनिया दे सकता है। अल्लाह का नाम लेते हो और वैसे आदमी आम कहावतें हैं, बड़े लोगों के साथ बंदा बैठे तो बड़ी बातें करता है, छोटे बंदों से जुड़े तो छोटी बातें करता है, बड़े लोगों के साथ बैठोगे तो बड़ी हरकत सकरात करोगे, बड़ी आदत आएंगी। प्यारे रब की बड़ी बात सुनाता हूँ और उसको समझो। बड़ों से जुड़ना चाहते हो तो मेरे प्यारे सोने रब से बड़ा कौन है, प्यारे हबीब से बड़ा कौन है। पड़ी मट्टी और खड़ी मट्टी पूरी ज़िंदगी मट्टी के सुदागर बन के, पूरी ज़िंदगी मट्टी के सुदागर बन के ना गुजार दो। आखिरत का सफ़र बड़ा कठिन है, सख्त है, लंबा है, तनहा है, अंधेर कोठरी वाला है, कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह कहता है बंदे पूरी दुनिया की हैसियत मेरे यहाँ मरी हुई बकरी से ज़्यादा नहीं है, पूरी दुनिया की हैसियत मेरे यहाँ सुई के नक्के पे पानी अगर समंदर में डुबोई जाए इतनी नहीं है। तू मेरा भी बन रहा है और दुनिया की हिरस भी नहीं छोड़ रहा। दुनिया तेरे घर में, दिल में घर कर चुकी, तुम मुझे भी मानता है लेकिन दुनिया की मोहब्बत छोड़ता ही नहीं है। मैंने तो तुझे निसाब दिया था, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कुछ लोग अल्लाह के ऐसे भी हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े शदीद हैं। अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में दुनिया की मोहब्बत, और दुनिया के चार मरलों के लिए क्या कुछ कर लोगे। एक कनाल, दो कनाल, पूरा मॉडल टाउन भी आपके लिए लिख दिया जाए तो इससे और क्या नाक़िस बात है कि तुमने मर जाना है। जब मर जाना है तो वो कमाओ जिसने मरना नहीं है। वर्ज़ा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगन अन्नास। और आगे तीसरा जुमला एक हदीस की शरह करता जा रहा हूँ। व अहसिन इला जारी का तकुन मोमिना। हमारे खून सफ़ेद क्यों हो गए, भाई भाई से पता नहीं क्यों लड़ता जा रहा है। यकीन करे मेरा और आपका निसाब तो ये था कि कोई जहाँ कहीं भी हो उसका गम मेरे दिल में होना चाहिए था। खुद ना खाओ दूसरों को खिलाओ, जो खिलाने में मज़ा है यकीन करें बस औकात वो खाने में नहीं मिलता। जो पिलाने में मज़ा है वो पीने में नहीं आता। जो किसी को उड़ाने में, लिबास पहनाने में मज़ा है वो बस औकात खुद नहीं आता। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसन मस्जिद के इंतज़ामिया और खुसूसन मस्जिद के आइम्माए कराम, तुम अल्लाह के रसूल के मिंबर व महराब के वारिस हो। ये सारा बोझ आपके सर पर है। तुम सिर्फ 5 वक्त के नमाज के इमाम नहीं हो,
تم 5 وقت کے نماز کے امام نہیں ہو، تم امام ہو، امام اخلاق میں بھی امام، سیرت میں بھی امام، صورت میں بھی امام، گفتار میں بھی امام۔ جو درد کا ورثہ رسول کائنات کا تجھے ملنا چاہیے وہ کسی کو نہیں ملنا چاہیے، جو غم رسول کائنات کا آپ کو ملنا چاہیے وہ کسی کو نہیں ملنا چاہیے۔ مولانا الیاس جو تبلیغی جماعت کے سب سے پہلے امیر، کتنے گاؤں اور علاقوں کے مالک اور وارث تھے، جس وقت ان کو کہا گیا حضرت ایسے نہیں ہے، دنیا کائنات کے 6 بر اعظموں میں ایک بندے کی محنت چل رہی ہے، دنیا کائنات کے 6 بر اعظموں میں جماعتیں چل رہی ہیں، ان کا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس پہ نہیں جاتے، صرف ایک وقت کے لیے تم مواحد ہو، ایک وقت کے لیے تم ائمہ کرام ہو، ایک وقت کے لیے ایک لمحے کے لیے سوچو کہ تم مسجد کے نمازی ہو اور مقتدی ہو۔ ان کو کہا گیا 25 علاقوں کی زمین کے اوپر سائن کرنے ہیں، حضرت کچھ گھنٹے نکالو اور اس کے اوپر دستخط کر دو، اور دستخط کرو اس کے بعد چلے جانا۔ حضرت نے بڑا ایک عجیب جملہ بولا، فرمانے لگے میں اس چوک چراہے میں کھڑا ہوں جس میں ہر طرف ٹریفک ہی ٹریفک ہے، اور میں اکیلا وارڈن کا کام کر رہا ہوں، میں اگر آگے پیچھے ہو گیا تو یہ سارا چوک اور یہ ساری گاڑیاں تباہ ہو جائیں گی، امت آپس میں ٹکرا جائیں گی۔ بیوی پوچھتی ہے حضرت آپ کو پتہ نہیں کیا غم ہے جو ساری رات تجھے سونے نہیں دیتا؟ انہوں نے ٹھنڈا سانس بھر کے کہا تھا اے کاش وہ غم جو مجھے لگا ہے وہ تجھے بھی لگ جائے تو رات کو جاگنے والے 2 ہو جائیں۔ جب نبی کا ورثہ سنبھالتے ہو تو نبی کا ورثہ صرف علم نبوت نہیں ہے، صرف بخاری و مسلم نہیں ہے، نبی کا ورثہ امت کا وہ درد ہے، امت کا وہ غم ہے۔ جو ایک یہودی کا جنازہ دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا اللہ کے رسول آپ کیوں روتے ہو، آپ کیوں روتے ہو؟ یہودی ہے، مرا کھپا ختم ہوا۔ کہا نہیں میں محمد زندہ ہوں، اور اس کے اوپر اتنی محنت نہ کر سکا کہ ایک جہنمی آدمی جنتی بن جائے۔ لا اللہ کا باقی نفسک، اے حبیب اپنے آپ کو قتل نہ کر بیٹھنا، آج یقین کرے میرا خون سفید ہو چکا، مجھے تاک راتوں میں بھی رب یاد نہیں آتا، مجھے سجدوں میں بھی رب یاد نہیں آتا۔ اپنے ان بچھڑے ہوئے مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کو اپنا بنانا، یہ بہت کم ہے۔ بہت مشکل سے ایک بندہ ملتا ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے رب یاد آتا ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سناتے وقت رب یاد آتا ہو۔ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ تُحِبُّ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تو اپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کیا کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یقین کرے میں اتنا غیرت مند ہوں، میں نہیں یہ پسند کرتا کہ کوئی بھری مجلس میں مجھے انگلی اٹھا کے بات کرے، کوئی مجھے اوئے کر کے بات کرے، کوئی مجھے برے القاب سے بات کرے۔ جب میں نہیں پسند کرتا تو میرا بھائی بھی نہیں پسند کرتا کہ آپ اسے اوئے کر کے۔ آپ کو قرآن سنت نے ابھی تک یہی نہیں سکھا سکا کہ بھئی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرنا جو
تیرا نفس پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث اگر دل میں بیٹھ جائے منفی سوچ کا جنازہ نکل جائے گا، منفی سوچ کا جنازہ نکل جائے گا جو دلوں اور دماغوں میں بیٹھی ہوئی یہ چیز بیٹھ جائے تو یقین کریں تاک رات میں بندہ کبھی بھی اپنے ان مسلمانوں بھائیوں کے لیے برا نہیں سوچے گا۔ رمضان میں بھی برا سوچتے ہیں۔ اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا آج کی بہت بڑی دعا ہے۔ اللہم، اب میرے ساتھ مل کے پڑھ لے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ، ہم درد دل سے کہہ رہے، ہم درد دل سے کہہ رہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس بڑی مجلس میں کہ ہمارے جیسا سیاکار کوئی نہیں، ہمارے جیسا خطا کار کوئی نہیں، ہمارے جیسا مولا کریم گنہگار کوئی نہیں۔ تو آج بھی اگر نہ معاف کرے تو مولا معافی ہمارے لیے پھر نہیں ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اور یہ دعا پڑھتے وقت ساتھ دل سے پوچھنا، دل سے پوچھنا، اس پیارے سونے رب سے معافی لے رہا ہوں، اس دل میں جو دشمنی کے، اس دل میں جو حسد کے، اس دل میں جو کینہ اور بغض کے انبار لگے ہوئے ہیں، کہ آج کی رات میں بھی اس طرح کھلا ہاتھ اٹھا کے اعلان کر سکتا ہوں کہ یا اللہ آج تو مجھے معاف کر دے، میں پورے جہان کو اپنے دل سے معاف کر دوں گا۔ آج کے بعد کوئی دشمنی نہیں رہے گی، آج کے بعد کوئی ناراضگی نہیں رہے گی۔ جس نے ناراضگی رکھی اس نے اس دعا کو سمجھا ہی نہیں۔ پیارے رب کی پیاری صفات کو اپنے اندر لاؤ۔ میرے رب کی صفت معاف کرنا ہے، اور میرا رب چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں بھی یہ صفت پیدا ہو۔ آخری بات، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ غیر سنجیدہ مجلسوں کا حصہ نہ بنا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جائے، مردہ دل میں پیارا سونا رب اس کی یاد نہیں آتی۔ قرآن زیادہ دیر اس میں نہیں رکتا۔ قرآن اور آپ کے پاس یہ بیٹھے ہوئے فرشتے روحانی معاملات میں بھی اس طرح تعلق ہونے کے ناطے، دیکھا ایک ہی بیڈ میں لیٹے ہوتے ہیں، 2 بہن 4 بہن بھائی، ایک بڑا ڈر رہا ہوتا ہے اور دوسرا بڑا مزے سے سکون سے سویا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یقین کریں کہ ہر بندے کی مدد کے لیے جبریل نہیں آتے، اور ہر بندے کی مدد جیسے ہوتا ہے چیف جسٹس یا وزیر از خود نوٹس نہیں لیتا، اسی طرح ہر بندے کی مدد کے لیے جبریل نہیں آتا، اور ہر بندے کی مدد کے لیے فرشتہ نہیں آتا۔ اللہ کے چھوٹے بڑے نظام ہے۔ جس وقت ایک جھوٹ بولتے ہو کسی کو ہنسانے کے لیے، کسی کو شگل لگانے کے لیے، تو آپ کا ساتھ کھڑا فرشتہ بس اوقات آپ سے مسجد سے باہر چلا جاتا ہے، مسجد سے باہر، اور جب دوسرا جھوٹ بولتے ہو تو بس اوقات وہ آپ کے فیصل ٹاؤن کو چھوڑ جاتا ہے۔ تیسرا جھوٹ بولتے ہو تو بس اوقات وہ آپ سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ آپ کا شہر چھوڑ جاتا ہے، اور بس اوقات آپ کے جھوٹ سے وہ آپ کی حفاظت میں لگا ہوا فرشتہ آپ کی بدبو سے آپ کا ضلع چھوڑ جاتا ہے، بس اوقات آپ کا ملک چھوڑ جاتا ہے، اور آپ شتر بے مہار ہو جاتے ہو۔ پھر سب سے خطرناک موڑ پہ آ جاتے ہو، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفت عین۔ یہ زندگی کا بڑا خطرناک موڑ ہے۔
کہ جب بندے کے سپرد کر دیا جائے، بندے تیرے لیے میں نے حفاظت کے لیے 2 فرشتے دیے تھے، تو نے تو اپنے جھوٹ کی بدبو سے اپنے دوستوں کو دشمن بنا لیا ہے۔ آج کی رات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، قیام کے ذریعے، تلاوت کلام کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے ایک ایک چیز کے اوپر بڑی گہری نظر رکھنی ہے۔ اس سجدے سے رب ملا ہے کہ نہیں، اس رکعت سے رب ملا ہے کہ نہیں، اس مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سے رب ملا ہے کہ نہیں۔ آج 8 رکعتوں میں نہیں ملا، ابھی تک نہیں ملا، تو باقی بھی رات گزر جانی۔ 2 عشرے ہو گئے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے ایک بھی آنسو نہیں آیا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے ایک وقت بھی نہیں ملا کہ پیارے سونے رب کو منا سکے۔ لمحہ فکریہ ہے، بس سبق یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو رب سے ملا دے، وہ آپ کے لیے وہ بیماری بھی بڑی نعمت ہے جو آپ کے لیے بڑی مصیبت تھی، اور آج صورتحال اتنی خطرناک ہوگی کہ کتنے ہیں بد نصیب لوگ جن کا دین بھی دنیا بن گیا، اور کتنے ہیں خوش نصیب لوگ جن کی دنیا بھی دین بن گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تعلق باللہ، ایک ایک چیز سے تعلق باللہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے من اور تن کا تزکیہ اور اپنے من اور تن کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی ولی من اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔